اگر کوئی یہ کہے کہ کیسے ممکن ہے کہ زمین کسی سے بات کرے، وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ کسی چیز کا اگر جز کوئی کام انجام دے سکتا ہے تو بدرجہ اولا اسی چیز کا کل وہ کام انجام دے سکتا ہے۔ اب پہلے تو یہ انہوں نے قانون بنایا، پہلے تو یہ انہوں نے فارمولہ بنایا کہ اگر کسی چیز کا جز کوئی کام انجام دے سکتا ہے تو اسی چیز کا کل بھی وہ کام انجام دے سکتا ہے۔ تو پھر یہ قاعدہ بنا کے کہتے ہیں کہ اگر نبی کے ہاتھوں پہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے تو کنکریاں ہیں جز اور زمین ہے کل۔ اگر کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی ہیں تو زمین بھی علی سے بات کر سکتی ہے۔ آپ کی سماعتیں، آپ کی توجہ اور یہ سالانہ مجلس ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، آپ تسلی دیجئے کہ آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، بابا ہر رات، روایت سنا رہا ہوں، اسے علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بھی لکھا ہے اور ظاہراً سفینۃ البحار کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہے علامہ شیخ عباس قومی نے۔ بی بی فرماتی ہے بابا ہر رات علی کسی سے باتیں کرتے ہیں، علی کا بولنا تو نظر آتا ہے مگر جواب نظر نہیں آتا۔ میرا تو دل کہتا ہے کہ شاید کسی کو نظر نہیں آتا تھا، اس لیے بی بی نے فرمایا، اور بی بی اگر یہ سوال نہ کرتی تو نبی کا جواب کیسے آتا، اور جواب نہ آتا تو پھر آج یہاں بیان کیسے ہوتا۔ بعض فضائل اس لیے بیان کروائے گئے ہیں تاکہ وہ روایت بن جائیں، وہ حدیث بن جائیں اور پھر وہ بیان ہو، کتابوں میں لکھے جائیں۔ بابا علی کسی سے بات کرتے ہیں اور پھر علی کا بولنا تو نظر آتا ہے مگر جواب نظر نہیں آتا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ دن بھر جو زمین پر گزرا ہے وہ رات کو جا کر علی کو پہنچائے۔ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک حسین جملہ اس نبی کے فرمان کے مطابق فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علی سے زمین باتیں کرتی ہے، یہی دلیل ہے کہ علی کا لقب ابو تراب ہے۔ ابو تراب صاحب تراب، صاحب جی۔ اس گھر کے صاحب کون ہیں؟ اس گاڑی کے صاحب کون ہیں؟ اس فیکٹری کے صاحب کون ہیں؟ تو میں لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، اس فیکٹری کا مالک کون ہے؟ اس گھر کا مالک کون ہے؟ پروردگار عالم نے مولا کو ابو تراب قرار دیا ہے۔ علی زمین سے باتیں کرنے والے، زمین جنہیں خبر سنائے وہ علی، زمین جس کی پابند ہو وہ علی۔ الحمدللہ میرا مجمع میرے ساتھ ہے۔ سیدہ کا جب مولا علی سے عقد ہوا نا تو سیدہ کا مہر اللہ نے زمین کو قرار دیا۔ اب یہ سننے کے بعد ذرا ایک روایت ہدیہ لے لیجئے مجھ سے۔ روایت یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں، نبی مکرم فرماتے ہیں، ان اللہ قد جعل صداقہا الارض، اللہ نے فاطمہ کا مہر زمین کو بنایا ہے۔ فمن مشا علیہ مبغضا لکا یا علی مشا حراما، یا علی یہ زمین تمہاری فاطمہ کا مہر ہے، اور جو اس زمین پر تمہارا بغض دل میں رہ کے چلے، جو اس زمین پہ تمہارا بغض دل میں رکھ کر چلے، اس کا ہر قدم اٹھانا حرام۔ جی توجہ کر لیا آپ نے؟ ممکن ہے میرا کوئی وہ بھائی جو مجلس میں شاید کبھی کبھی آتا ہے
جی اب کسی بھی وجہ سے بخاری صاحب کے خانوادے کی وجہ سے آیا ہو پہلی دفعہ، یا مجھے اپنا دیدار کروانے پہلی دفعہ آیا ہو، میں اس سے ایک جملہ کہوں گا کہ بھائی جنہوں نے کچی پکی نہ پڑھی انہوں نے میٹرک کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں، ان مفاہیم کو سمجھنے کے لیے بار بار آنا ہوگا۔ مشکل ہے نا، مشکل ہے کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے، نئی بات لے کر آ گئے، ہم نے تو نہیں سنا تھا۔ اور یہ شیعہ حضرات تو ویسے ہی غلو کرتے ہیں۔ بہت آسان ہے نا ایک جملہ کہہ دینا کہ شیعہ حضرات تو ویسے ہی غلو کرتے ہیں۔ تو غالیانہ گفتگو ہو رہی تھی، تو بعض تو وہ ہیں جن کو میں نے البتہ میں نے بیچارے ان پہ رکھ کے بات کر لی، ورنہ تو کوئی پرانے لوگ بھی ایسے ہیں جن کے ہاں گلے سے دیر سے اترتی ہیں کچھ چیزیں۔ ہاں، بعض پرانے لوگ، خاندانی لوگ ہیں جن کے گلے سے دیر سے اترتی، یہ کہاں سے آ گئی بات، یہ کیسے آ گئی بات۔ تو بہرحال یہ ایک مشکل ہے ہماری، مجھ جیسے لوگوں کی بھی ایک مشکل ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کوشش یہ ہو کہ بات محبت سے، پیار سے منتقل کی جائے۔ چڑھانا مطلب نہیں ہے، بیان کرنا مطلب ہے، سمجھانا مطلب ہے، اہل بیت کی محبت دلوں میں جاگزین کرنا مطلب ہے۔ ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، العالم الغیب للہ، عالم غیب صرف اللہ ہے، خالق اللہ، رازق اللہ، تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات، مالک اللہ۔ اگر خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، جی عالم اللہ، تو پھر قرآن مجید میں اللہ نے یہ کیوں کہا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں تھیں، نوحی ہے الیک، ہم نے آپ کو بتا دی۔ وہ مالک الملک جس نے یہ اعلان کیا کہ تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے ملک دے دے، تو ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، ملکیت اللہ کی ذاتی ہے، اہل بیت کی عطائی ہے۔ بہت روشن عقیدہ ہے بھائی، یہ ممبر اہل بیت کی تعلیمات کا ترجمان ممبر ہے۔ یہاں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جسے سنبھالا نہ جائے۔ تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی، بات جا رہی ہے۔ کوئی ایسی بات یہاں سے نہیں ہوگی جسے سنبھالا نہ جائے۔ بات ہوگی تو سنبھلی بھی بات ہوگی۔ اللہ مالک ہے، مگر اسی مالک نے تو جسے چاہے وہ ملک دے دے۔ اچھا، وہ خود کہہ رہا ہے وہ جسے چاہے ملک دے، ملا کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ، بھائی وہی اللہ کہہ رہا ہے وہ جسے چاہے ملک دے دے، تو وہ جب جسے چاہے ملک دے دے، کہہ رہا ہے جب جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے ملک دے دے، آپ کے لیے نہیں بولا جا رہا، اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے۔ اللہ جسے چاہے ملک دے دے، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک صلوات پڑھیں تو ایک مثال دوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ جسے چاہے پر ذرا میرا مجمع توجہ کرے۔ اللہ جسے چاہے، تو اللہ چاہے تو فلاں چیز سے وہ کام لے لے کہ جو اللہ نے فلاں بڑی بڑی ہستیوں سے لیا۔ میرے منہ میں تو زبان نہیں ہے وہ کہ میں وہ الفاظ بھی بولوں، آپ متوجہ ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ بعض لوگ اتنی حتاقی کر رہے ہوتے ہیں، بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی بول دیتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے تو اللہ نے جو کام فلاں ہستیوں سے لیے، مقامات عظما رکھنے والی بڑی ہستیوں سے جو اللہ نے کام لیے، اللہ چاہتا تو وہ کسی بھی فلاں مخلوق سے کام لے لیتا۔ تو میں ان لوگوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ آپ کے مزاج کا ہے، اللہ کی مشیت کا جملہ نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر اس جگہ ہونا کہ آپ جسے چاہیں تو شاید یہ آپ کے لیے تو صحیح ہو، مگر اللہ کے لیے یہ اس جملے کے ساتھ یہ مثال بنتی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، دلیل دے رہا ہوں۔ جو اللہ کو قادر تو مانتا ہے، یہ کہہ کر وہ جسے چاہے دے دے، قادر ہے نا بھائی، قادر ہے وہ جسے چاہے دے دے۔ جو اللہ کو قادر تو مانتا ہے مگر عادل نہ مانتا، وہ یہ بات کرے گا۔ اس قادر کی آپ نے قدرت تو سمجھ لی اللہ کی، اللہ چاہے یہ کر دے، اللہ چاہے وہ کر دے، اللہ چاہے وہ کر دے، اللہ کی قدرت کو تو مان لیا، یہ بھول گئے کہ وہ عادل بھی ہے۔ نااہل کے اوپر کیسے اپنی قدرت کا استعمال میں لائے گا؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔
جی نااہل کے حوالے کیسے اپنی قدرت کو کرے گا؟ وہ قادر بھی ہے تو وہ عادل بھی ہے نا. لہذا جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جسے چاہے ملک عطا کرے تو وہ عین عدل ہے، اس کا ملک دینا عین عدل ہے.